انسان کے ذہن میں آنے والے خیالات اگر مثبت نہیں ہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ انہیں جھٹک دے یا پھر وہ یہ اس پہ یقین رکھے گا اس بات پہ تو وہ اپلائی ہوں گے، یا پھر اگر کسی شخص کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، مثال لے لیجئے کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کوئی شخص اس سے لا علم ہے اور اس نے اسلام کی یا ابھی آپ نے جو قرآن کا حوالہ دیا اس کی تفسیر کو اس حوالے سے نہیں دیکھا، لیکن وہ ان انٹینشنلی کچھ کیے جا رہا ہے ایسا پروسیس اپنے دماغ میں یا اپنی زندگی میں کوئی عمل، تو کیا یہ حتمی ہے کہ لا آف اٹریکشن اپلائی ہو جائے گا؟ جی دیکھیں نا، اب یہ دو سائڈز ہیں. ایک وہ سائڈ جس میں دانستہ طور پہ نیت کر کے ارادہ کر کے کوئی چیز آپ کو ملے یا آپ اس چیز تک پہنچ گئے، جی اور ایک غیر دانستہ طور پہ آپ کو کوئی چیز مل گئی اچھی یا بری، جس کی آپ نے بالکل کوئی کوشش یا نیت نہیں کی تھی، جس پہ آپ چونکتے بھی ہیں کہ یار میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا، ایسا کیوں ہو گیا، میں نے تو ایسا نہیں چاہا تھا، ایسا کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی بڑی سمپل سی ایک ایکسپلینیشن ہے. دین کی گفتگو، مذہب کی گفتگو تو ہے ہی صرف انٹینٹ انٹینٹ انٹینٹ، نیت، انما الاعمال بالنیات. یعنی پہلی جو حدیث کی ہماری صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے ہی انما الاعمال بالنیات. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو اجر بھی نیت کا ملتا ہے، گناہ بھی نیت کا ملتا ہے. اگر میں نے نیت نہیں کی، ارادہ نہیں کیا اور مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وہ گناہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، وہ خطا کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. یہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ معافی خطاؤں کی ملتی ہے یا گناہوں کی ملتی ہے، صحیح. سزا خطاؤں کی ملتی ہے یا گناہوں کی ملتی ہے. کسی نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو بیچارے کو گاڑی ایکسیڈنٹلی مار دیا تو اس کو آپ قتل کی سزا تو نہیں سنا سکتے، کیونکہ اس کا ارادہ، نیت نہیں تھی اس کو قتل کرنے کی. ریکلیس ڈرائیونگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، نیگلیجنس ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ارادہ، یہ جج اگر اس کو سخت سزا بھی سنائے گا تو یہ سزا نہیں سنائے گا کہ تم نے سوچ سمجھ کے کسی کو قتل کیا، کیونکہ وہ ایسا کوئی کیس ہی نہیں سامنے. وہ مقتول بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے لواحقین بھی کیس یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مجھے سوچ سمجھ کے مارا. وہ یہ کہیں گے اس نے اتنی نیگلیجنس کی ہے کہ کسی کی جان لے لی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کے پیچھے انٹینٹ ہے. اور لا آف اٹریکشن میں جو سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس میں انٹینٹ سب سے کی ایلیمنٹ ہے انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے. کہ ابھی میں نے نیت کر لی کہ میں نے امریکہ جانا ہے، ابھی تو میں پاسپورٹ کا مجھے نہیں پتا، ایکسپائر ہو گیا، رینیو ہونا ہے، پھر ویزا کیسے لگنا ہے، پھر ٹکٹ کیسے ملنا ہے، پھر کب جانا ہے، کتنا ٹائم ایمبیسی لے گی، کتنا ٹائم. یہ تو بعد کی گفتگو ہے. پہلے میرا ایک انٹینٹ اسٹیبلش ہوا ہے، عمرہ کرنے جانا ہے، حج پہ جانا ہے. سب سے پہلے عمرے کی نیت، دھکا دے کے تو کسی کو نہیں عمرے پہ لے کے جائیں گے نا. جی 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 جی. اور اگر لے بھی جاتے ہیں، کتنے لوگ اچانک سے، میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی طرف سے حج ہوا میرا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب حج پہ جا رہے تھے، لاسٹ منٹ میں انہوں نے کہا یار تو میرے ساتھ جائے گا، اور ٹکٹ کرائی اور مجھے لے گئے. تو اس نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا مجھے اس کا ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہی ہیڈ دیٹ مچ آف سیلف کانشیسنس، اویئرنیس، کہ اس نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے اس کا اجر بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تو میرے والد صاحب نے لاسٹ منٹ پہ مجھے ٹکٹ لے کے ساتھ لے گئے مجھے. اب وہ کیا ہوا؟ اب یہ کون سا لا اپلائی ہوا اس کے اوپر؟ یا اس کو اس کا واقعتاً اجر بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ رائٹ. یہ وہ سوال ہیں، لیکن یہ ہیں ایکسیپشنز کے سوال. کبھی بھی کسی لا یا تھیوری یا کانسیپٹ کو جب بلڈ کرتے ہیں لوگ، تھیوری دینے والا کوئی بھی، وہ ایکسیپشنز کو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بناتا. وہ بعد میں سوالوں کی صورت میں ایکسیپشنز کو ضرور لیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو تو کیا ہوگا. یہ وہ ایکسیپشنز ہیں جو لا کو ڈیمیج نہیں کرتے، لا کی ڈیفینیشن کو چیلنج نہیں کر سکتے. ایکسیپشنز، لا وہ ہے جو ہر صورت میں اپلائی ہوگا، ہر شخص پہ اپلائی ہوگا، انلیس کوئی ایکسیپشنل ناگہانی کوئی آؤٹ آف کنٹرول چیز آ جائے تو آ جائے. وہ پھر کسی ایک کا دکا بھی اپلائی نہیں ہوگا. سب پہ کبھی بھی ناگہانی چیز بھی اپلائی نہیں ہوتی. کسی شخص کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کس طرح کی چیزوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے. جیسے کسی کے خواب میں آنے والی مسلسل کوئی چیز، کیا اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کی
جو سوچیں ہیں یا اس کے جو خیالات ہیں وہ اس چیز کو اٹریکٹ کر رہی ہیں اور اس کو خواب کے ذریعے اشارہ مل رہا ہو کہ آپ ایک خاص چیز کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ تک پہنچنے والی ہے. پہنچنے والی ہے. جی دیکھیے اب سچی جو بات ہے، میں نے آپ کے ساتھ ہی اسی پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر شخص رات کو سونے سے پہلے اگر اپنے آپ سے صدقے دل سے گفتگو کرے تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے کہ دوزخ میں جا رہا ہے. اگر آج کے آج مر جائے، بالکل اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی. اگر آج کے آج وہ فوت ہو جائے صحیح. تو واقعتاً ہر شخص باشعور شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں غلط مینیفیسٹ کر رہا ہے، کون سی چیزیں ٹھیک مینیفیسٹ کر رہا ہے، کون سی چیز ہوگی اس کے ساتھ، کون سی چیز کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہر شخص کو پتہ ہے، باشعور شخص کو. لا آف اٹریکشن صرف اور صرف ایسی کسی چیز کو، ایسے معاملات کو صرف اور صرف باشعور شخص کے لیے یہ لاز جو ہیں خالی ری افرم کرنے کے لیے آتے ہیں، تقویت دینے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں. جو شعور نہیں رکھتا اس چیز کا، اس کو یہ کتاب بھی یہ نالج نہیں دیتی. اگر میں ایک لا آف اٹریکشن کی کتاب آج پروموٹ کر دوں نا آپ کے چینل پہ، یہ پڑھیں، جس کو شعور نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے 24 گھنٹے کیا ہیں، اس کے آنے والے نسلیں اور کیا، اس کے اوپر لا آف اٹریکشن اپلائی نہیں ہوتا. کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اب میں مثال ایسی دوں جو سمجھ میں آ جائے کہ میں جب چھوٹا تھا نا تو نیا ڈرائیورز لائسنس میں نے لیا جب 18 کے ہوئے، اور تو وہ ٹیسٹ دینے میں گیا تو وہاں پہ وہ سوال وغیرہ کرتے ہیں کہ یہ سائن نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، تو فلاں. تو جب انہوں نے سارے سوال کر لے، میں نے کہا جی میرے بھی کچھ سوال ہیں. کہیں آپ کے بھی سوال ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا جی میں پیدل گزر رہا ہوں سڑک سے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر پیڈسٹرینس کے لا اپلائی ہوں گے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا تو یہ کیوں نہیں آپ سکھاتے، اس کا لائسنس کون دیتا ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا میری گاڑی کے نیچے ایک پیڈسٹرین اپنا پیڈسٹرین لا وائلیٹ کر کے آ جائے جی تو اس کو لائسنس کس نے دیا ہے سڑک پہ کھلا گھومنے کا؟ مجھے تو آپ گاڑی لے جانے کے لیے لائسنس کہہ رہے ہیں، جو ایک مشین ہے، وہ ایک چلتا پھرتا انسان بن کے سڑک پہ آ کے گاڑیوں کے نیچے سر دینے کے لیے تیار ہے. گاڑی کا لائسنس ہے، بندے کا آپ لائسنس نہیں دے رہے. تو کہتا ہے یار میرا مغز نہ خراب کرو، کسی اور سے جا کے پوچھو. رائٹ. تو جو ہمارے پیڈسٹرینز ہیں نا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، جتنے بھی پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پہ سویلائزیشن ترقی کرنے کے بجائے ڈیٹیریٹ کر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ اقدار روندے جاتے ہیں، پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں. جی اتنے کچلے جاتے ہیں کہ پھر سوال اس قسم کے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا اسٹیٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ گھروں کے باہر مہر لگائیں کہ اس گھر کے اتنے بندے باہر نکل سکتے ہیں ضروری کام سے، اس گھر کے اتنے نکل سکتے ہیں. کیونکہ اب آپ لوگوں کا شعور اس لیول پہ نیچے گر چکا ہے کہ آپ لوگ کھلے گھومنے کے بھی قابل نہیں رہے. اور واقعی ایسا ہے یاسر بھائی، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو آپ اب اپنے پبلک پارکس میں جائیں تو وہیں پہ آئس کریم کوئی کھا رہا ہے تو وہیں ریپر پھینک رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے تو وہیں اس کا بڈ پھینک رہا ہے، کچھ بچوں تک کے سامنے. پھر بچے بھی وہی کر رہے ہیں. میں کتنی دفعہ گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ گاڑی کا شیشہ کھلتا ہے، اس میں سے ٹریش باہر پھینکتے چلاتے ہوئے، اس نے جوس پیا ہے جی بوتل باہر پھینک. اور میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں جان بوجھ کے قریب سے گزرتا ہوں کہ دیکھوں باپ بچے کوئی پکی عمر کا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور میں اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ یار یہ دیکھیں یہ ہمارے، یہ اس ملک میں رہتا ہوں میں، یہ ہے وہ ریاست. یہ کہاں سے کہاں چلے گی بات. لا اپلائی اس پہ بھی ہوتا ہے نا جو باہر پھینک رہا ہے. جی 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 وہ نہیں اپنے اوپر طاری کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قانون نہیں ہے. لٹرنگ کا ایک لا ہے. سنگاپور میں ایک زمانے میں بڑا ہم جب مشہور ہوا تھا کہ $100 خالی لٹرنگ کے اوپر چارج کر لیتے ہیں اگر میں نے ریپر پھینک دیا تو. اب مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، تب ہوتا تھا. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، لا آف اٹریکشن از آور پریکٹیکل لائف. چاہے آپ ریلیجن کی روح سے دیکھیں، چاہے آپ سائنس کی روح سے دیکھیں، چاہے آپ اخلاقیات کی، سیوکس کی، کسی روح سے دیکھیں، بغیر لا آف اٹریکشن کے میری نبض ہی نہیں چل سکتی. لا آف اٹریکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیر از این اٹریکشن اینڈ ریپلشن، اے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو.
if you want to attract something which is probably on the other side, on the negative side, جو آپ سے ابھی تک دور ہے, change your ways and you will go on the attractive side of it. چاہے وہ نیک اعمال ہی کیوں نہ ہو, جنتی کیوں نہ ہو.